میری یہ بچپن سے عادت رہی ہے کہ جب بھی محلے کی دکان سے کچھ لیا، انہوں نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کر دیا تو میں اس شے کے استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھتا اور پڑھتا تھا۔ یہ 2007 کی بات ہے جب میں اسلام آباد میں CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ مارکیٹ میں تازہ جلیبی بن رہی تھی، وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا میری زندگی تبدیل کر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ سب حرف بہ حرف نہ صحیح لیکن یاد ضرور ہے، اس لیے چاہا کہ یہ آپ کے گوش گزار بھی کیا جائے۔ کالم نگار لکھتا ہے کہ میں کل اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا۔ چائے پر گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شخص کی شکایت لگائی، جناب فلاں چپڑاسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ساتھ کھڑے ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا کہ اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے، فارغ کرو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے پوری بات کر لو، کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست کو آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ سیٹھ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی سیٹھ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت سیٹھ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلنے لگے، اور سیٹھ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2، 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے چلے گئے۔ دھن برستا گیا تو بچے بھی ہو گئے۔ سیٹھ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر اپنی کوٹھی میں 1500 روپے پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار سیٹھ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی بس واپس دفتر جانا تو ہے۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور سیٹھ صاحب کے کپڑوں پر ایک تیز پھوار جا پڑی۔ سیٹھ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑگڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن اس وقت صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا، کہا شام سے پہلے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں۔ شام کو صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا کہ اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ سیٹھ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ سے آہستہ ہوتی گئی، لیکن سیٹھ صاحب کی زندگی بہت مطمئن تھی۔ پھر ایک دن ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے، بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو سیٹھ صاحب کے ماتھے پر بھی ول پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے مری گیا، واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہاں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سیٹھ صاحب کی تو جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی، نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی درس کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا سے کام بن جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار شروع کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے اس کے ساتھ دغا کیا اور یہ سارے کا سارا پیسہ بھی ڈوب گیا۔ سیٹھ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ان سے ملنے کے لیے آیا، حالات دیکھے تو بہت افسردہ ہوا۔ کہنے لگا سیٹھ صاحب انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مکان میں ان کا قیام ہے، اگر ان کے پاس سے دعا کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کرم کرے۔ سیٹھ صاحب فوراً تیار ہو گئے، اس مکان پر جا پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے اور پھر آنکھیں کھولی اور سیٹھ صاحب کو دیکھ کر کہا تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ سیٹھ صاحب کے سر کے اوپر تو گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ تھمنے والی
لڑی جاری ہو گئی۔ سیٹھ صاحب بزرگ کے پاؤں میں گر گئے، معافیا مانگنے لگے۔ بزرگ نے کہا، میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں، ندی نالوں اور دریاؤں میں ہوتی ہے، اسی طرح رزق کی تقسیم بھی انسانوں کے درمیان ہو جاتی ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں ہر شخص ایک وسیلہ ہے کسی دوسرے شخص کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کر دیں گے تو آپ کے حصے کا وہ رزق جو اس شخص کے وسیلے سے آپ کو مل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے صرف اس لیے ملتے تھے کہ تم اس میں سے 1500 روپے سلطان کو دیا کرتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ بھی ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن لگتا ہے کہ ایک بار پھر جائیں گے۔ سیٹھ صاحب کی تو دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ سر پیٹتے گھر آئے، پرانے کاغذات کو ٹٹولا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ مل جائے، کوئی شناختی کارڈ یا کوئی اور معلومات مل سکے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ سیٹھ صاحب دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے چکوال والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلے گئے، مگر سلطان نہیں ملا۔ سیٹھ صاحب کا چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا ان کو چکوال اڈے پر جا پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن سیٹھ صاحب کا دل سکون کھو چکا تھا۔ کچھ دن بعد سیٹھ صاحب پھر گھر سے غائب ہو گئے۔ اب ان کے بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ملیں گے، لہٰذا وہ بیٹا پھر سے چکوال جا پہنچا تو دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا سر میں خاک ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی زاروں قطار رونے لگا۔ چند دن کے بعد اسی حالت میں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اسے کہا کہ چپراسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہوا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا، اس کے پاس وسیلہ بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، رزق بہر طور اس کی طرف سے مل رہا ہے، مگر یہ دنیا وسائل کی دنیا ہے، یہاں ہر کسی کو کسی دوسرے شخص کا وسیلہ بننا ہے۔ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ اس کو کسی دوسرے کے رزق کا وسیلہ بنا دے، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آج دینے والے ہاتھ کو کل مانگنے والا ہاتھ بنا ڈالے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کسی دوسرے شخص کے لیے وسیلہ بناتا ہے تو اس کو اپنے اس انتخاب پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو وسیلے کی بجائے سوالی بھی بنا سکتا تھا۔ یہ ہم انسانوں کو دیکھنا ہے کہ ہمیں مانگنے والا ہاتھ بننا ہے یا عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ ہمیں نیک کاموں میں دوسروں کا مددگار اور وسیلہ بنائے، اور وہ بھی اس طرح کہ ہمارے دلوں میں اس انتخاب پر کبھی غرور اور تکبر پیدا نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نیک اعمال لے کر جائیں جنہیں وہ قبول فرمائے۔